جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کی ذمہ داری میں ہوں گے اور وہ آپ کی اپنی عورتوں اور بیٹیوں کی طرح حفاظت کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں انصار کی یہ رائے نہ ہو کہ وہ آپ کی اس آدمی کے خلاف مدد کریں گے جو آپ سے مدینہ میں لڑے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ آپ خاص طور پر آنے والے معرکے کے متعلق انصار کے موقف کی حقیقت کو معلوم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے اتفاق کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی انصار مشورہ دیں۔ اس موقع پر انصار کے سردار اور ان کے دستے کے سالار سعد بن معاذ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ انصاری سالار نے دشمن کی فوج کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنے پر عزم صادق اور مطلق موافقت کا اعلان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ برحق ہے، اور ہم نے اس امر پر آپ کو سمع و اطاعت کا عہد دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اسے پورا کیجیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سمندر میں گھسنے کو کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں گھس جائیں گے، اور ہم میں سے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا، اور ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ کل دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہم جنگ میں بڑے استقلال سے قائم رہنے والے اور صحیح معنوں میں جنگ کرنے والے ہیں۔ شاید اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو وہ بات دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ کی برکت سے ہمیں ساتھ لے کر چلیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ فریقین شرک کی فوج کے ساتھ گت جانے میں صادق ہیں، اور اس سے آپ حشاش بشاش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر فوج کو بدر کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے، خدا کی قسم میں لوگوں کے مرنے کے مقامات دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا فوج نے بدر کے پانیوں کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب اپنے اصحاب کے ساتھ اترے جہاں مکہ کا عظیم لشکر ڈیرے ڈالے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کے ساتھ بیدار مغز سالار کے لیے شاندار مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کی کارروائی میں حصہ لیا، تاکہ آپ کو ذاتی طور پر اس فوج کی قوت کی حقیقت کا علم ہو اور یہ کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اسی اثنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مکہ کی چھاؤنی کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عرب شیخ سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش کے متعلق پوچھنا چاہا، مگر آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں شیخ کو میرے متعلق شبہ نہ ہو جائے اور وہ مجھے مسلمانوں کی فوج کا ایک آدمی نہ سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ احتیاط اور رازداری کے پیش نظر بیک وقت اس سے قریش کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کے متعلق سوال کیا، لیکن شیخ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جب تک تم دونوں مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کن میں سے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، جب تو ہمیں بتا دے گا تو ہم بھی تجھے بتا دیں گے۔ شیخ نے کہا، ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ شیخ نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے سچ کہا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پر ہوں گے، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج تھی، اور مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے سچ کہا ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، جس جگہ پر مکی فوج تھی۔ جب شیخ اپنی اطلاع سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا، تم کن میں سے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہم پانی میں سے ہیں۔
اور بغیر اس کے کہ شیخ کو معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، آپ معین طور پر دشمن کی فوج کی جگہ معلوم کر کے واپس آ گئے۔ یہ جنگی قانون ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے، جس کے بموجب دشمن کے حالات کو ہر وسیلے سے حاصل کرنا جائز ہے، خواہ اسلامی فوج اور اس کی سلامتی کے مفاد کے لیے ملمہ سازی سے کام لینا پڑے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج میں اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز شام کو عصر نو اپنے جاسوسوں کو بھیجا تاکہ وہ آپ کے لیے دشمن کی فوج کے حالات کا جائزہ لیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے 3 سالاروں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے پانی پر بھیجا تاکہ وہ دشمن کے مزید حالات معلوم کریں۔ حضرت زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزا رضی اللہ عنہ تعریف سے بے نیاز ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ماں صفیہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت علی کے متعلق آپ کا موقف درست نہیں تو آپ جنگ ترک کر کے باہر نکلے تو جنگ جمل میں آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کو عمرو بن جرموز نے دھوکے سے وادی الصبا میں قتل کیا۔ آپ کے قتل کا واقعہ سن 36 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 66 یا 67 سال کی تھی۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ تعریف سے بے نیاز ہیں۔ آپ اسلام قبول کرنے والے 7ویں آدمی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نہایت متقی اور خدا سے ڈرنے والے تھے، فتنے سے الگ رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد متنازع فریقین میں سے کسی کے ساتھ ہو کر نہ لڑے۔ آپ کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ خیر، ان صحابہ کرام نے بدر کے پانی پر 2 نوجوانوں کو پانی لیتے دیکھا جو مشرکین کی فوج کے تابع تھے۔ یہ ان کو نبوی پڑاؤ میں لے آئے، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جواب طلبی کی اور ان سے وہ باتیں معلوم کی جو ایک سالار فوج دشمن کی فوج کے متعلق معلوم کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جوانوں سے مکی فوج کی جگہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں جو دور کنارے پر نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کا سامان جنگ کتنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کسی دن 9، کسی دن 10۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا وہ لوگ 900 سے 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ فوج میں مکہ کے لیڈروں اور اشراف میں سے کون کون شامل ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ لیڈروں میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور ابو جہل بن حشام اور ابو البختری بن حشام اور امیہ بن خلف ہیں، اور اشراف مکہ میں سے عباس بن عبد المطلب، سہیل بن عمرو اور حجاج کے بیٹے نبیہ اور منبہ وغیرہ شامل ہیں۔ عباس بن عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تعریف سے بے نیاز ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بدر میں مشرکین کے ساتھ مجبوراً شامل ہوئے اور قید ہو گئے۔ آپ ہی کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عباس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ قبل اسلام لائے اور ہجرت کی اور فتح مکہ میں شامل ہوئے، اور حنین میں پہلے حلے میں مسلمانوں کی شکست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آپ مدینہ میں 32 ہجری کو فات ہوئے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی فوج کی قوت اور ضخامت کا یقینی علم ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مکہ نے تمہاری طرف اپنے جگر گوشے پھینک دیے ہیں، یعنی مکی فوج میں شامل ہونے والے لیڈر اور اشراف۔ 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مارچ کیا تاکہ آپ بدر کے پانی پر مشرکین سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں اس پانی پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ اس مارچ کے دوران ایک واقعہ رونما ہوا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمہوریت نمایاں ہوئی، اگر یہ تعبیر صحیح ہو تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے ساتھ بدر کے ایک پانی پر فروکش ہوئے۔ ایک سالار نے دیکھا کہ اس جگہ پر اترنا جنگی مصلحت کے خلاف ہے۔ یہ سالار حباب بن منظر انصاری تھے۔ الحباب بن المنظر بن الجموح خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ کے روز کہا تھا کہ میں کھجلانے والا تنا اور کھجور کے پھل کی ٹیک ہوں۔ آپ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ آپ 50 سال سے زائد عمر کے تھے۔ انہوں نے ایک فوجی ماہر کی طرح مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس جگہ کو دیکھا ہے، کیا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم کوئی پس و پیش نہیں کرتے، یا رائے جنگ اور تدبیر کے تحت یہاں اترے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ رائے جنگ اور تدبیر کے تحت اترا ہوں۔ تو فوجی ماہر حباب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑاؤ کرنے کی جگہ نہیں، لوگوں کو یہاں سے لے چلیے تاکہ ہم دشمن کے قریب ترین پانی پر اتریں، پھر ہم اس کے پیچھے کے کنویں خراب کر دیں گے، پھر اس پر حوض بنا کر اسے پانی سے بھر لیں گے، پھر ہم لوگوں سے لڑیں گے اور پانی پئیں گے اور وہ پانی نہیں پئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا مشورہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ جب دشمن کے قریب ترین پانی پر آئے تو وہاں پر اتر پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنووں کو خراب کرنے کا حکم دے دیا، حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنویں پر اترے اس پر آپ نے حوض بنایا اور اسے پانی سے بھر دیا۔ قریش نے وادی کے پرلے کنارے پر اپنے پڑاؤ میں مطمئن ہونے کے بعد مدنی فوج کے ارد گرد اس کی حقیقت اور قوت کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھیجے۔ لہٰذا مکی فوج کا ایک جاسوس عمیر بن وہب مدنی فوج کے ارد گرد گھومنے لگا۔ یہ عمیر بن وہب بن خلف الجعمی القرشی یہ قریش کے شیطانوں میں سے تھا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینے گیا، اور اللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی اور وہ اسلام کے بڑے دائیوں اور انصار میں سے بن گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ قریش کو بتانے کے لیے واپس آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کم و بیش 300 جانبازوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس نے مسلمانوں کی فوج کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ معلوم کرے کہ وہاں کوئی فوج گھات میں نہ ہو جو مسلمانوں کی غلبے میں حمایت کرے یا جھڑپ کے وقت ان کی مدد کرے، لیکن وہ واپس آ گیا اور قریش کو اطمینان ہو گیا کہ مسلمانوں کی کوئی فوج گھات میں نہیں ہے۔ مگر اس نے ایک فوجی ماہر کی طرح مکہ کے لیڈروں کو مشورہ دیا اور انہیں انتباہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے مصیبتوں کو موتیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، یثرب کے اونٹ تازہ موت اٹھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی تلواروں کے سوا کوئی پناہ نہیں، خدا کی قسم ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک تم میں سے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، لہٰذا جب وہ تم میں سے اپنے دشمنوں کو لے لیں گے تو اس کے بعد زندگی میں کیا بھلائی ہوگی، لہٰذا تم اپنی رائے دو۔ انٹیلیجنس کے ہیڈ عمیر بن وہب کی بات سنتے ہی ابو جہل کے خلاف ایک دوسرا معارضہ ہوا جو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ فوج بغیر جنگ کے مکہ واپس چلی جائے، اور یہ معارضہ اس معارضے سے بہت بڑا تھا جس کی قیادت ابو جہل کے خلاف اخنس بن شریق نے رابغ کے علاقے میں کی تھی، اور اس کے بعد بدر پہنچنے سے قبل ہی اپنے قبیلے بنی زہرہ کے ساتھ مکہ واپس آ گیا تھا۔ اس آخری معارضے کی قیادت عتبہ بن ربیعہ نے کی جو بنی عبد شمس کا سردار تھا، اور اس کی مدد حکیم بن حزام نے کی۔
معرکے سے 1-2 روز قبل ہونے والے اس معارضے کی رائے یہ تھی کہ مدنی فوج سے مقابلہ نہ کیا جائے اور بغیر جنگ کیے واپس لوٹا جائے۔ حکیم بن حزام نے اس معارضے کی تائید کے لیے مکی فوج کے سالاروں کے درمیان دوڑ دھوپ بھی کی۔ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں۔ آپ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور بعثت سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 60 ہجری میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ۔ حکیم عتبہ بن ربیعہ اموی کے پاس آیا بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان پہلا مقتول، اور کہنے لگا، اے ابو الولید، تو قریش کا بڑا آدمی اور مطاع سردار ہے، کیا میں تجھے ایسی نیکی بتاؤں جس کے ذریعے تجھے ہمیشہ یاد کیا جائے؟ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ حکیم نے کہا، لوگوں کو واپس لے جاؤ اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کے معاملے کا بوجھ اٹھا لو۔ عتبہ نے کہا، میں ایسا کر دیتا ہوں، تم اس کے ضامن ہو جاؤ، وہ میرا حلیف ہے، اس کی دیت اور ان کے مال کو جو نقصان پہنچا ہے وہ میرے ذمے ہے۔ اور عتبہ نے حکیم سے اپیل کی کہ وہ ابو جہل کو منائے، جس نے اپنے آپ کو فوج کا سالار بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کے اناد اور مخالفت سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا، ابو جہل کے پاس جا، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ لوگوں کے معاملے میں اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی بحث کرے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ نے فوج میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے اور بغیر جنگ کے واپس جانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مقابلہ کر کے کیا کرو گے؟ خدا کی قسم اگر تم نے اسے مار دیا تو ہمیشہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھے گا، کیونکہ اس نے اس کے عمزاد یا خالہ زاد یا اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ واپس چلے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر عربوں کو چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے اسے مار دیا تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی تو وہ تمہیں پالے گا، تم اس سے پوچھ لینا۔ عمرو وہ شخص ہے جسے مسلمانوں نے 30 رجب سن 2 ہجری کو عبداللہ بن جہش کے سریہ میں قاتل کیا تھا۔ یہ بنی عبد شمس بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ عتبہ کی یہ مصالحانہ کوشش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی مصداق ہے جسے آپ نے مکی فوج کو دیکھتے وقت فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں کوئی بھی بھلائی ہے تو سرخ اونٹ کے سوار میں ہے، اگر وہ اس کی اطاعت کریں گے تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور سرخ اونٹ کا سوار عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا جو یہ مصالحانہ کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کی مصالحانہ دعوت کو سمجھے بغیر ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ پھر اس نے عتبہ پر بزدلی اور اس کے بیٹے کے قتل ہو جانے کے خوف کا اتہام لگایا، اور اس نے حکیم بن حزام سے جو عتبہ کا ایلچی تھا کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب کو دیکھتے ہی اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے، یعنی اسے سخت گھبراہٹ اور خوف لاحق ہے۔ خدا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کو کیا ہو گیا ہے جو اس نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اونٹوں کا کھاجا سمجھا ہے، اور ان میں اس کا بیٹا بھی ہے، وہ اس کے بارے میں ڈرتا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ مسلمانوں کی فوج میں موجود تھا کیونکہ وہ اسلام میں سابقون الاولون میں سے تھا رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو جہل کے غصے میں اضافہ ہو گیا اور اس نے حد سے بڑی ہوئی دھڑے بندی میں اپنی تلوار سونت لی اور اسے اپنے گھوڑے کی پشت پر دے مارا۔ ایما بن رحضہ الغفاری نے اس کے چہرے میں شر دیکھ کر کہا، یہ بہت بری فال ہے۔ جب عتبہ کو ابو جہل کی بات کی اطلاع ملی کہ خدا کی قسم اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے تو اس نے کہا، عنقریب اسے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا پھیپھڑا پھولا ہے، میرا یا اس کا۔ اس طرح ارادہ الہی کے مطابق اوچھا پن، حکمت اور غور و فکر پر غالب آ گیا، اور سرخ اونٹ والے کا معارضہ ناکام ہو گیا، اور ابو جہل کی رائے غالب آ گئی اور اس نے مکی فوج کو مدنی فوج سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ایما الغفاری نے مکی فوج کو 10 اونٹ دیے تھے جنہیں انہوں نے ذبح کیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ انہیں اطلاع دو کہ غفار قبیلہ رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کے لیے اور انہیں ہتھیار دینے کے لیے تیار ہے۔